امریکی شہر لاس اینجلس میں بھیانک آتش زدگی کے نتیجے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں کے مطابق گزشتہ منگل کو شروع ہونے والی آگ تیز ہواؤں کی وجہ سے پھیلی، جسے سانتا آنا کہا جاتا ہے، اور ان ہواؤں کا ہفتے کے وسط تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس بھیانک آتش زدگی میں جہاں 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، وہیں اس آگ نے اب تک ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ 12,000 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور سان فرانسسکو کا ایک بڑا علاقہ جھلس گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ہرسٹ، پیلیسیڈز، ایٹن اور کینٹ کاؤنٹیز میں لگنے والی آگ نے تقریباً 160 مربع کلومیٹر کا علاقہ تباہ کر دیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی آگ ہے۔ اس درمیان امریکہ کے کاٹو تحقیقاتی مرکز کے مطابق کیلیفورنیا کے ریاستی قوانین کے نتیجے میں بڑی تعداد میں پرتعیش مکانات کے مالکوں نے اپنے گھروں کا بیمہ نہیں کرایا تھا، جس کے نتیجے میں آج انہیں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاٹو تحقیقاتی مرکز کی تازہ تحقیق میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آتش زدگی ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک واضح سیاسی شکست ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سن 2017 سے ریاست کیلیفورنیا کے حکام نے بیمے کے سلسلے کے قوانین میں محدودیت مقرر کر دی، جس کے نتیجے میں بیمہ کمپنیوں نے جنگلوں میں آتش زدگی جیسے آفات کو بیمہ کرنے سے گریز کیا، جیسے پیسیفک پیلیسیڈز۔ قابل ذکر ہے کہ پیسیفک پیلیسیڈز علاقوں میں 59% مکانات اس قانون کے نتیجے میں انشورنس سے محروم ہو گئے، اور اب بڑی تعداد میں امریکی شہریوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے محاصرے کو 100 دن مکمل ہو گئے، اور اب اس علاقے کے باشندے فاقوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش اور محاصرے کی وجہ سے علاقے میں اشیاء خورد و نوش کا شدید فقدان ہو گیا ہے، اور شہری فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ محاصرے اور سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل کی بھی قلت ہو گئی ہے، اور پانی کی فراہمی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اشیاء خوردونوش اور ادویات کا دوسرا قافلہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور معیاری علاج نہ ہونے کے باعث بچوں سمیت اب تک 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان تحصیل چیئرمین مزمل حسین فصیح کا کہنا ہے کہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے ایک اور معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل محاصرے کے باعث آج پارا چنار میں عام ہڑتال ہے، جبکہ مندوری میں دھرنا بدستور جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی عدالت میں پیش نہ ہوئیں، جس پر فاضل جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ پیغام بھجوایا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ بشریٰ بی بی کو آج فیصلہ سنائے جانے کا علم تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئیں۔ فیصلہ بالکل تیار اور دستخط شدہ میرے پاس ہے۔ جج نے پراسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 6 جنوری کو میں ٹریننگ پر تھا، اس لیے فیصلہ نہیں سنا سکا۔ ملزمان کو سماعت کے دوران متعدد مواقع فراہم کیے گئے۔ دیگر مقدمات کی بھی سماعت کرنی ہے، زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا فیصلہ اب 17 جنوری بروز جمعہ سنایا جائے گا۔
خیال رہے کہ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کے فروغ پر تاکید کی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایران کے تعاون سے پنجگور میں پاک ایران سرحد پر ایک نئی سرحدی راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان قانونی تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانے، اشیاء کی اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی اور دونوں ممالک کی سرحد کے ساتھ مقیم لوگوں کو روزگار اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں گے۔ وفاقی ریونیو بورڈ FBR نے پنجگور کے علاقے کو حق چیدگی میں پاکستان اور ایران کے درمیان چوتھا باضابطہ سرحدی کراسنگ پوائنٹ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹرانزٹ اور بارڈر ٹریڈ کے سیکرٹری زبیر شاہ کے دستخط شدہ ایک خط میں گوادر کے کلکٹریٹ آف کسٹمز کو پنجگور بارڈر کراسنگ پوائنٹ کے علاقے کو حق چیدگی میں ضروری اقدامات کرنے اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور محکموں کے ساتھ رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ علاقے میں مطلوبہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو فوری طور پر یقینی بنایا جا سکے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قانونی تجارتی سرگرمیوں کی سہولت کے لیے کوہک چیدگی میں پاک ایران سرحد پر نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کے اقدام کا بلوچستان کی تاجر برادری نے خیر مقدم کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس نئے تجارتی روٹ کے افتتاح کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد اب دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ تجارت شروع ہو جائے گی، جس سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی وحشی گری اور بمباری میں مزید متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ کے صلاح الدین اسکول میں فلسطینی پناہ گزینوں کی رہائش گاہوں پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ پٹی میں البریج اور النصیرات کیمپوں پر بھی بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے مشرقی شہر غزہ میں الشجاعیہ محلے میں ایک مکان پر بمباری میں متعدد افراد شہید و زخمی ہوئے تھے۔ دریں اثنا غزہ کی ہاؤسنگ کی وزارت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 60% سے زیادہ فلسطینی خاندان غزہ کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کے نتیجے میں بے گھر اور دربدر ہوئے ہیں۔ دریں اثنا مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی رام اللہ کے الجزون کیمپ پر بھی دھاوا بول دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مغربی نابلس کے العین کیمپ پر حملہ کر کے فلسطینیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور اورنا چیک پوسٹ سے لے کر مشرقی نابلس تک لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح مشرقی نابلس کے البازان دیہات پر بھی حملہ کیا۔ دوسری جانب لبنانی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی لبنان کی طیر حرفہ اور علم الشعب کالونیوں میں 18 شہداء کی لاشیں ملے ہیں، جنہیں صہیونی حکومت کے فوجیوں نے شہید کیا ہے۔ یمن کے میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی مسلح افواج کے حملوں کے سبب صہیونی حکومت یمنی مجاہدین کو نشانہ بنانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سیکیورٹی کے ریسرچ سینٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ یمن کے خلاف اسرائیل کے حالیہ حملوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ بنابراً ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد یمن کے خلاف حملوں میں تیزی آنا چاہیے، اور اس کے لیے جنوبی یمن میں سعودی عرب اور متحدہ امارات کے حمایت یافتہ ایجنٹوں اور کرائے کے جنگجوؤں کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ فلسطینی استقامتی محاذ نے شمالی غزہ میں گھات لگا کر متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق
فلسطینی مجاہدین نے شمالی غزہ میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں ناہال بریگیڈ کے فوجی موجود تھے۔ فلسطینی استقامت کی اس کارروائی میں ناہال بریگیڈ کے متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ اس واقعے میں کم سے کم 3 صہیونی فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹر جائے وقوع پر پہنچ کر زخمی فوجیوں کو تل ابیب کے ایک ہسپتال میں پہنچا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اتوار کو بھی رپورٹ دی تھی کہ شمالی غزہ پٹی میں استقامت کے گھات لگا کر کیے گئے حملے میں 4 صہیونی فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ میکسیکو میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے اسرائیلی ملٹری میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ ریزرو فورسز میں شامل 2 اسرائیلی فوجیوں کو میکسیکو میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا نے ابھی تک اس بارے میں مزید تفصیلات شائع نہیں کی۔ 12 جنوری کو اسرائیلی میڈیا نے یہ اطلاع بھی دی کہ اسرائیلی فوج کی گیواتی بریگیڈ کا رکن روتیم باعیش تھائی لینڈ میں چھٹیاں گزارنے کے دوران مارا گیا۔ اور آخری خبر یہ کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ملتان میں علماء کنونشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انبیاء کرام نے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو سب کہیں گے ہمارا بھائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تعصب تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جدوجہد کو لازمی قرار دیا ہے۔ سربراہ JUI کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں۔ 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک بر صغیر کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، لیکن کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی جہاں مسلک کا اختلاف پیدا ہوا ہو۔ امت بالکل متحد تھی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں تمام ممبران کو کہا کہ مجھے کسی خاص فرقے کے حوالے سے اشارہ نہ کیا کرو، ہم ہر مکتبہ فکر سے بات کرنے والے لوگ ہیں، قوم کو جوڑنے اور انسانیت کی بات کرتے ہیں۔